الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم الأنبياء والمرسلين الداعي إلى الله سراجا منيرا ومبشرا ونذيرا وعلى آلہ الطیبین وأصحابہ وسارہ علی نہجہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى یوم الجمعة ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر او کما قال علیہ الصلاة والسلام قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت و عقیدت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تمام احباب درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و بنات سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم، آپ کی ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، اس کی برکات ہیں، اس کی عظمتیں ہیں۔ ابن ماجہ شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ وہ روئے زمین پر پھرتے ہیں اور زمین پر ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں جہاں پر اللہ کے حبیب کی ذات پر درود پاک پڑھا جا رہا ہو، اور جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا جا رہا ہو تو اس مجلس سے بطور امانت وہ درود پاک لے کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ اور بالخصوص ابن ماجہ میں دوسرے مقام پر یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کا دن، فرمایا جمعۃ المبارک کا دن یوم مشہود ہے، یعنی یہ وہ دن ہے جس دن کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ اس دن میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے معصوم ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، تو فرمایا کہ اس دن میں میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا کرو۔ تو حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر حضور کی خدمت اقدس میں سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، جب آپ کا وصال مبارک ہو جائے گا، تو کیا اس وقت بھی آپ کی ذات پر جمعہ والے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو نہیں کھائے گی، انبیاء کے جسم کو کھانا زمین پر حرام ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قیامت تک درود پاک بھیجنے والا جب بھی درود پاک بھیجے گا
تو فرشتے اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے تمام احباب ایک مرتبہ پھر محبت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و بنات سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، انشاءاللہ تو کہہ دینا سب، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق لم یزل مجھ ناچیز کو حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا جمعۃ المبارک کا موضوع جمعۃ المبارک کے ہی آداب سے متعلق ہے۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، اللہ کریم میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ احباب گرامی قدر، جمعۃ المبارک کا دن بڑا عظمت والا دن ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے سے کثرت کے ساتھ اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کا روب اور اس کے آداب کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر لفظ جمعہ کے نام پر ایک سورت نازل فرمائی ہے، یعنی 28ویں پارہ کے اندر سورۃ الجمعہ کے نام سے ایک مکمل سورت ہے جس سے جمعۃ المبارک کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اور پھر اسی سورت کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 9 کے اندر اس کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی سے چل پڑو، بغیر تاخیر کیے، بغیر توقف کیے، بغیر انتظار کیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو جلدی سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ وذروا البیع، اور اپنی خرید و فروخت اور ضروریات زندگی کے جو کام ہیں، اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو ان کاموں کو چھوڑ کر، جو عام معمولات زندگی کے کام ہیں ان کاموں کو چھوڑ کر، ان کاموں کو موقوف کر کے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھ سکو، اگر تمہیں شعور آ جائے، اگر تمہیں سمجھ آ جائے کہ تمہارے لیے بہتری کس بات میں ہے، تو پھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمہارے لیے بہتری اس بات میں ہے کہ جب جمعہ کے روز تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، جب اذان ہو تو اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعہ، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ، فرمایا کہ یہ جو 5 نمازیں ہیں، صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 5 نمازیں، پھر ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، پھر فرمایا کہ ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، یہ جو درمیانی وقفہ ہے، یعنی جب انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز تک جس قدر بھی اس سے صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، جب وہ ظہر کی نماز ادا کرتا ہے تو اس ظہر کی نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جب وہ ظہر سے لے کر عصر تک اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو عصر کی نماز ادا کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے پھر مغرب، اسی طرح سے عشاء، تو گویا کہ یہ تمام نمازیں
تمام یہ صلوات خمسہ، پھر ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جمعہ کی نماز کی ادائیگی جو ہے وہ انسان کے صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتی ہے۔ اور اسی طرح سے جس نے ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان کو پایا تو اس دوران جس قدر بھی اس سے صغیرہ گناہ سرزد ہوئے ہیں تو رمضان المبارک کی عبادات اور رمضان المبارک کے روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ اذا اجتنب الکبائر، لیکن اس بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ اگر کبیرہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر توبہ واجب ہے، توبہ اس کے اوپر لازم ہے، اس کے لیے باقاعدہ وہ اللہ کے حضور معافی مانگے، باقاعدہ اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور استغفار کرے، توبہ کرے اور نوافل ادا کرے۔ اور اس طرح سے جب وہ توبہ کرے گا اور جس طرح کا گناہ ہوگا توبہ بھی اسی طرح سے ضروری ہے۔ اگر گناہ اس نے علل اعلان کیا ہے تو توبہ بھی علل اعلان ضروری ہے، اور اگر گناہ اس نے چھپ کر کیا ہے تو توبہ بھی چھپ کر کرنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا رہے گا اور صغیرہ گناہ اگر اس سے سرزد ہوتے رہے تو یہ عبادات اور یہ نمازیں اور یہ روزے ایسے برکت والے معمولات ہیں کہ ان کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو انہی میں نماز جمعہ بھی شامل ہے کہ جو انسان ایک نماز جمعہ ادا کرتا ہے پھر اگلے جمعہ تک اس سے جو بھی صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دوسرے جمعۃ المبارک جب وہ ادا کرتا ہے تو اس دن پھر اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ احباب گرامی قدر، لفظ جمعہ جمع سے مشتق ہے، اور اس کو جمعہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جتنے بھی گرد و نواح کے لوگ ہوتے ہیں، آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تمام لوگ مسجد کے اندر جمع ہو کر یہ ایک میدان کے اندر جمع ہو کر اجتماع کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس اجتماع کی وجہ سے، جمع ہونے کی وجہ سے بھی اس کو لفظ جمعہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا عربی تاریخ کے اندر اگر نام دیکھا جائے تو عرب کی تاریخ کے اندر اس کا نام پہلے عروبہ تھا، اور عروبہ کے نام سے یہ دن پہچانا جاتا تھا، اور لوگ اس دن کو جو ہے وہ عروبہ کے نام سے جانتے تھے۔ سب سے پہلے عرب کے اندر کعب بن لوئی ایک شخص تھا جو لوگوں کو اس دن جمع کرتا اور ان سے بیان کرتا تھا، خطاب کرتا تھا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا تھا، اور پھر لوگوں کو جمع کرنے کی وجہ سے اس نے سب سے پہلے اس کا نام جو ہے وہ جمعہ کے ساتھ منسوب کیا عرب کی تاریخ کے اندر کہ یہ دن جو ہے جمعہ کا دن ہے۔ ویسے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پھر اس کے لیے لفظ جمعہ ہی استعمال ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے بالخصوص 5 چیزوں کو حضور نے بیان فرمایا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اس دن کے ساتھ خاص ہیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق فرمائی۔ حالانکہ ہفتہ کے دن اور بھی ہیں، ہفتہ ہے، اتوار ہے، پیر ہے، منگل ہے، یعنی پورا ایک شیڈول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت یوم الجمعہ، جمعہ کے دن حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق فرمائی۔ تو گویا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، آپ کی پیدائش کا جمعے والے دن ہونا، یہ جمعہ کے لیے باعث برکت ہے اور اس کی عظمت اور فضیلت کا سبب ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جمعہ کی خصلتوں میں سے سب سے پہلی خصلت جو اس کی فضیلت کا باعث ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت، آپ کی پیدائش ہے۔ اور پھر دوسری خصلت اور دوسری وجہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب جنت سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا آدم علیہ السلام کو زمین پر تشریف لانے کے لیے کہ اہبطوا منہا، کہ آپ زمین پر تشریف لے جائیں، تو حضرت آدم علیہ السلام زمین پر بھی جمعہ والے دن تشریف لائے۔ تو یہ دوسری فضیلت کی وجہ ہے۔ اور تیسری فضیلت کی وجہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال بھی جمعۃ المبارک کے دن ہوا، تو یہ بھی جمعہ کی فضیلت کا باعث ہے۔ اور چوتھی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس جمعہ کی فضیلت کا باعث یہ ہے
کہ اس دن میں ایک خاص گھڑی ایسی ہے، اس دن میں ایک خاص ساعت ہے، ایک خاص لمحہ ہے کہ جب کوئی بھی مسلمان اس لمحے میں اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو اس میں بعض فقہا نے، بعض مفسرین کرام نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ یہ جو وقت ہے یہ 2 خطبوں کا درمیانی لمحہ ہے، وقت ہے۔ بعض نے فرمایا یہ وقت نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، لیکن اس دن میں ایک خاص ساعت لازمی طور پر ایسی ہوتی ہے کہ جس ساعت کے اندر دعا مانگنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے جس قدر ہو سکے اس دن کے اندر اس ساعت کو تلاش کرنے کی، یا پھر کثرت کے ساتھ دعا کرنے کی، کہ اگر ہم کثرت کے ساتھ دعا کریں گے تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حصے میں بھی وہ ساعت ہمیں عطا فرما دے اور ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اور 5ویں چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی، اور فرمایا کہ یہ ایسی خصلت ہے جس کی وجہ سے کائنات کے اندر چاہے زمین ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے دریا ہو، چاہے ہوا ہو، کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری مخلوقات یوم جمعہ سے ڈرتی ہیں، اس دن کا رعب ان کے اوپر طاری ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان مخلوقات کے اوپر اس دن کا رعب طاری ہوتا ہے، وہ کانپتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن قیامت قائم ہونی ہے۔ لہذا فرمایا کہ چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ زمین و آسمان ہوں، یا دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہوں، ہر مخلوق اس دن کے عظمت سے اور اس کے رعب سے ڈرتی ہے اور کانپتی ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہمارے لیے باعث سبق ہے کہ جس طرح دیگر مخلوقات اس دن کی عظمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اس کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف جو ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے، اور بالخصوص اس دن کے اندر ہم جو اپنے معمولات کی عبادات ہیں ان کے اندر اضافہ کر کے، جس طرح بالخصوص درود پاک کے حوالے سے حضور نے فرمایا، یا نماز جمعہ کی ادائیگی کے حوالے سے ہے، یا دیگر ذکر اذکار کے حوالے سے ہے، تو جس قدر ہو سکے ہم اپنی زندگی کے اندر کوشش کریں کہ اپنے معمولات زندگی کے اندر اپنے عبادات کے اندر اضافہ کریں۔ اور پھر آگے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پہلی مرتبہ کب نماز جمعہ ادا فرمائی؟ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ کے اندر تشریف فرما تھے، اس وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نماز جمعہ فرض نہیں ہوئی تھی۔ جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے پیر شریف کے دن 12 ربیع الاول کو مقام قباء پر حضور پہنچے، اور وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن قیام فرمایا، اور 3 دن قیام کرنے کے بعد جمعہ والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے، اور وادی اوف بن سلمان کے اندر نماز جمعہ کا وقت ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں پر اپنے قافلے کو ٹھہرایا صحابہ کرام کو، اور وہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں پر صحابہ کرام علیہ رضوان کو نماز جمعہ ادا کروائی۔ تو گویا حضور نے سب سے پہلی جو نماز جمعہ ہے وہ مدینہ طیبہ کی طرف جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی سالم بن عوف کے اندر ادا فرمائی۔ تو اس طرح وہاں سے پھر مستقل طور پر نماز جمعہ کی فرضیت اور نماز جمعہ کی ادائیگی کا آغاز ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے آداب کیا ہیں اور اس دن ہمیں کون کون سی چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیگر امتوں کی بنسبت ہمیں بعد میں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن یا اتوار کا دن عطا فرمایا بطور خاص، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کا دن عطا فرمایا ہے۔ گویا نماز جمعہ اور جمعہ کے دن کی جو فضیلت ہے وہ خاص امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔
تو چونکہ قیامت بھی جمعہ کو قائم ہوگی تو حضور نے فرمایا کہ ہم آئے تو سب سے بعد میں ہیں، لیکن چونکہ قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی اور جمعہ کی نسبت ہماری طرف ہے تو ہمارا حساب و کتاب سب سے پہلے ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے حضور نے فرمایا کہ میری امت کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو لہذا یہ ہمارے لیے فضیلت کا باعث ہے، تو اس لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چیزیں ارشاد فرمائی ہیں اس کے آداب کے حوالے سے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے کہ جمعۃ المبارک کے روز جس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرنے کا اہتمام کیا، جس بندے نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لی، فرمایا اضاء له من النور، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ وہ نور اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان کافی ہوتا ہے، کفایت کرتا ہے، گویا کہ اس کو گمراہی سے بچاتا ہے، اس کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے لیے راہ ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس لیے اس کا سب سے پہلا جو ادب ہے اور سب سے پہلا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت عمل ہے وہ یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر یہاں پر میں اپنے احتساب کی بات کروں، اب چونکہ ہمارے ہاں جو معمولات زندگی ہیں، معمولات زندگی کے اندر چونکہ جمعہ کا دن ہمارے لیے ایک ورکنگ ڈے ہے، کام کا دن ہے، جب تک یہ چھٹی کا روز تھا اس وقت تک معمولات اور تھے، جب یہ کام کے دنوں میں شمار ہو گیا تو اب چونکہ ہر بندہ کام میں اس قدر مصروف ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ سورہ کہف کی تلاوت کر سکے، وہ کام میں اس قدر مصروف ہو جاتا ہے، یا تو اس کے ذہن میں نہیں رہتا یا پھر کام کی کثرت کی وجہ سے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں کہ معمولات جیسے بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، جو اسلام کے احکامات ہیں وہ اپنی جگہ پر مسلم ہیں، جو اسلام کی برکات ہیں، جو اسلام کے احکامات ہیں، ان کی جو برکت ہے اور ان کی عظمت ہے وہ قیامت تک کے لیے مسلم ہے۔ تو لہٰذا یہ جو عوارضات ذاتیہ ہیں، یہ جو ہمارے مشمولات زندگی ہیں، جو ہماری مصروفیات ہیں، ان کو نبھانا ہماری اپنی ذمہ داری ہے، لیکن ان میں سے وقت نکال کر سورہ کہف کی تلاوت کرنا یہ بھی ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے جو انسان یہ عمل کر پائے گا وہ فضیلت حاصل کر لے گا، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس کے اوپر حقیقت میں موجود ہے، اور جو بھی یہ عمل کرے گا وہ فضیلت سے خالی نہیں ہوگا، اور جو یہ عمل نہیں کر پائے گا تو وہ یقیناً اس ثواب سے محروم رہے گا۔ تو اس لیے یہ ترغیب بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ہر جمعۃ المبارک کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، کہ سورہ کہف کی تلاوت کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ اور پھر اس کا دوسرا جو ادب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کے حوالے سے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ نماز جمعہ کے روز میری ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ اب یہ متعدد احادیث میں بیان کیا جاتا ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ اس چیز کو یہ سمجھ کر ترک کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی فرض تو نہیں ہے، یہ کوئی واجب تو نہیں ہے، یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لازمی احکامات میں سے تو نہیں ہے، تو لہذا یہ کون سا کوئی فرض عبادت ہے جو کریں گے تو ٹھیک ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جو فرض عبادات ہیں وہ اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن درود پاک ایک ایسی فضیلت والی عبادت ہے کہ بعض چیزوں میں یہ فرض عبادت سے بھی آگے نکل جاتی ہے، فرض عبادت سے اس طرح سے آگے نکل جاتی ہے کہ درود پاک اللہ تبارک و تعالی کو اس قدر پسند ہے کہ اس کی وجہ سے، اس ایک عبادت کی وجہ سے جب انسان نماز ادا کرتا ہے اس کے اس قدر فوائد حاصل نہیں ہوتے جتنے فوائد اللہ تعالیٰ انسان کو درود پاک پڑھنے کی برکت سے عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک محبت کا پہلو ہے، اور یاد رکھیں کہ درود پاک کو فرض نہ کرنے کی وجہ ظاہری طور پر ایک یہ بھی ہے کہ ایک جذبہ ہوتا ہے فطری، ایک انسان کی زندگی کا وہ عمل ہوتا ہے جو اس کی طبیعت کے اندر
اس کی چاہت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو لازم کیا گیا ہے۔ اگر وہ انسان اس کو کرے گا تو وہ اس فرض سے بری و ذمہ ہو جائے گا، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ فرض اس کے ذمہ ہوگا۔ لیکن یہ عبادت ایسی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری طور پر فرض تو نہیں کیا، لیکن جو قرآن مجید کی آیت ہے اس کے اوپر کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ ایسی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا بھی ذکر فرمایا کہ میں بھی اپنے حبیب کی ذات پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور تمہارے اوپر بھی لازم ہے کہ تم بھی میرے حبیب کی ذات پر درود پاک بھیجو۔ تو گویا اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ عبادت ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے فرشتوں کو بھی پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو بھی اس کے لیے حکم فرمایا۔ تو لہٰذا اس عبادت کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص جمعے والے دن، اور جمعے کے علاوہ بھی اپنی زندگی کے اندر جس قدر ہو سکے ہم معمول بنائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت کریں۔ اور اس سے آگے جمعۃ المبارک کے روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کا اہتمام فرمایا وہ ہے جمعہ کی عظمت کے پیش نظر غسل کا اہتمام کرنا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ ہم بعض دفعہ غسل تو کرتے ہیں، لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے آفس جانا ہے، ہم نے کسی میٹنگ میں جانا ہے، ہم نے کسی کام کے لیے جانا ہے، تو لوگ مجھے دیکھیں گے، جسم اور لباس اگر صاف ستھرا نہیں ہوگا تو لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، یا ویسے انسان چاہتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر نفاست ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، تو نیت جس طرح کی ہوگی اس عمل کا ثواب بھی اسی طرح کا ہوگا۔ اگر آپ غسل کرنے سے پہلے دل میں نیت یہ کریں گے کہ آج میں غسل اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ حضور کی سنت ہے جمعہ کے دن غسل کرنا، جمعۃ المبارک کے روز غسل کرنا حضور کی سنت ہے، اور اس سنت کو ادا کرنے کے لیے میں غسل کر رہا ہوں، اگر اس نیت کے ساتھ غسل کریں گے تو یقیناً اس کے ثواب حاصل کریں گے۔ اور اگر عام معمولات زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے غسل کریں گے جس طرح روزمرہ زندگی میں غسل کرتے ہیں، اور دل میں نیت اور ارادہ یہ نہیں ہوگا، تو یاد رکھیں کہ پھر اس کے ثواب سے بھی محروم رہیں گے، کیونکہ اسلام کے ہر عمل کی بنیاد انسان کی نیت کے اوپر ہوتی ہے۔ تو صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث بھی یہی ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کے ثواب کا جو دار و مدار ہے وہ اس کی نیتوں پر ہے، وہ جس طرح کی نیت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب بھی اسی طرح سے عطا فرماتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ محدثین کرام جب حدیث پاک بیان کرتے تھے نا، جب اس حدیث پر آتے تھے نا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جن کو جہنم میں داخل کیا جائے گا وہ کون ہوں گے؟ قیامت والے دن جن کو سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا وہ کون ہوں گے؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلے داخل ہونے والا عالم، قاری، شہید، سخی، جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والے ہیں۔ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ سب سے پہلے جس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا وہ عالم، قاری، شہید، سخی، سخاوت کی کثرت کرنے والا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح؟ یہ تو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا نیکیاں تو انہوں نے کی ہیں، عالم نے تبلیغ کی ہے خوب، قاری نے خوبصورت آواز میں قرآن پڑھا ہے، شہید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور سخی نے کثرت کے ساتھ اپنا مال خرچ کیا ہے، لیکن جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ عالم جب تبلیغ کرتا تھا تو دل میں یہ سوچتا تھا کہ یہ لوگ میری بات کو سن کر میری تعریف کریں گے، لوگ میری بات کو سن کر میری واہ واہ کریں گے، لوگ کہیں گے کہ کیسا خوبصورت عالم ہے، کیسی خوبصورت باتیں کرتا ہے، میری تعریف کریں گے۔ اس نے دل میں نیت یہ کی تھی کہ لوگ میری تعریف کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ قیامت والے دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں جی کیا کر کے آئے ہو میرے لیے؟ عرض کرے گا مولا ساری زندگی تیرے لیے تبلیغ کی ہے، تیرے دین کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے پہنچایا تو تھا لیکن اپنی ذات کے لیے پہنچایا تھا، اپنی تعریف کے لیے پہنچایا تھا، تیرے دل میں خواہش یہ ہوتی تھی کہ لوگ میری تعریف کرتے رہیں، میری بڑائی بیان کرتے رہیں، میری خوبیاں بیان کرتے رہیں، تو لہٰذا جو نیت تو نے کی وہ دنیا کے اندر پالی، لوگوں نے تیری تعریفیں کی، لوگوں نے تیری باتیں کی، جو تجھے چاہیے تھا وہ دنیا کے اندر تجھے مل گیا، تو نے میری ذات کے لیے تبلیغ نہیں کی، لہٰذا جاؤ جہنم کے اندر۔ اسی طرح سے شہید سے پوچھا جائے گا، شہید عرض کرے گا مولا میں نے تیری بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا،
تو نے صرف اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے دلیر کہیں کہ یہ لڑائی کے میدان میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سخی سے پوچھا جائے گا اور سخی عرض کرے گا کہ مولا میں نے کثرت کے ساتھ اپنا مال تیری بارگاہ میں خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا کہ تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ کہیں کہ کیا اچھا انسان ہے، اتنی کثرت کے ساتھ سخاوت کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں احباب گرامی قدر، نیت بنیادی چیز ہے کہ جمعہ کے روز جب غسل کرنا ہے یا کوئی بھی جمعہ کے آداب میں سے کوئی بھی کام کرنا ہے، دل میں ارادہ اور نیت یہ ہو کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جمعہ کے دن یہ کام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، تو حضور کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں، تو پھر یقیناً ہم میں سے ہر ایک اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ اور اسی طرح سے جمعۃ المبارک کے آداب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا جامع فرمان ہے غسل کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من فاستمع ولم يلغ کان له بكل خطوة عمل سنة اجر صیامها وقیامها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے روز جس نے اچھے طریقے سے غسل کیا، اپنے جسم کو اپنے کپڑوں کو اچھے طریقے سے پاکیزہ کیا، پاکیزہ کرنے کے بعد فرمایا وَمَشَى وَلَمْ يَرْكُبْ، فرمایا کہ وہ پیدل چلتے ہوئے، سواری پر نہیں، پیدل چلتے ہوئے اللہ کے روب کی وجہ سے، اللہ کے جلال کی وجہ سے، جمعۃ المبارک کی عظمت کے پیش نظر اپنے قدموں کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بعد میں کہیں گے جی علماء سختی کرتے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا وَمَشَى وَلَمْ يَرْكُبْ، پیدل چلتا ہے، سواری پر نہیں جاتا، صرف جمعے کی عظمت کے پیش نظر کہ میں اپنے رب کے حضور ایک مجرم بن کر جا رہا ہوں، میں اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ کے حضور رحمت کا سوالی بن کر جا رہا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا دامن دراز کرنے کے لیے جا رہا ہوں، رب سے مانگنے کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ عظمت والا دن ہے، اس عظمت والے دن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ سواری پر نہیں جاتا بلکہ کوشش کرتا ہے کہ پیدل جاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ جناب امام صاحب کے قریب جا کر بیٹھ جاتا ہے فستا میں، اور پھر جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس کو خاموشی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ سنتا ہے، اپنی توجہ ادھر ادھر نہیں کرتا، پوری توجہ کے ساتھ خطبہ جمعۃ المبارک کو سنتا ہے۔ ولم یلغو، اور حضور نے فرمایا کہ کسی قسم کا کوئی لغو کام نہیں کرتا، کوئی فضول کام نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامها وقیامها، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر ایک قدم کے بدلے میں، اب سنیے اس کا اجر، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہر ایک قدم کے بدلے میں اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب فرماتا ہے۔ اور عبادت کیسی؟ عبادت کیسی؟ فرمایا ایسی عبادت کہ گویا کہ اس نے پورے سال کے دنوں کے اندر روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس قدر اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب بحیثیت مسلمان ہمیں بھی ذرا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے جمعۃ المبارک کی عظمت کے پیش نظر۔ یہاں میں عرض کر دوں جو شرعی ایک حکم ہے کہ یہاں جو حدیث پاک میں ذکر ہے کہ وہ پیدل چل کر آتا ہے، سواری پر نہیں آتا۔ اب بعض دفعہ کسی کی مجبوری ہوتی ہے، بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، یہ سفر طویل ہوتا ہے، یعنی یہ ایسے آزار شرعیہ ہیں جن کی وجہ سے بندے کے لیے پیدل چلنا مشکل ہوتا ہے، تو ان کے لیے رخصت ہے۔ لیکن جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، جو چل سکتے ہیں، جن کے پاس وقت بھی ہے، پیدل چل بھی سکتے ہیں، راستہ بھی صاف ستھرا ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ اگر ہم پھر بھی سواریوں پہ آتے ہیں تو یہ پھر اپنے ہی اجر کو ضائع کرنے والی بات ہے، اپنے ہاتھوں سے اور اپنی ذات کے ذریعے سے اپنے اجر کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ جس قدر ہو سکے کوشش کریں، ایک ترغیب ہے، ایک رغبت ہے کہ جس قدر ہو سکے، جن کے پاس وقت نہیں ہوتا، مجبوری ہے، کام ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے، چونکہ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے جمعۃ المبارک کو کام کے دنوں میں رکھ لیا۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے تو دوبارہ ہم اس کو اس طرح اس شیڈول میں لے آئیں کہ جمعۃ المبارک کا دن چھٹی کا دن ہو، ہر انسان اپنی ضرورت کے مطابق کام بھی کرے اور جمعۃ المبارک کی عبادات کا اہتمام بھی کرے، تاکہ پوری دنیا کو یہ پیغام جائے، پوری دنیا کو پتہ چلے کہ بحیثیت مسلمان ہم اس دن کی عظمت کا خیال رکھتے ہیں،
ہمارے دلوں کے اندر اس دن کی عظمت کی قدر ہے، ہمارے دلوں کے اندر اس دن کی عظمت کا جو ہے وہ عظمت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے عظمت عطا کی ہے۔ تو لہٰذا یاد رکھیں کہ یہ جتنے بھی اعذار شرعیہ ہیں، اگر کسی کا ہے تو وہ یقیناً سواری کا استعمال کرے، اور اگر کسی کے پاس گنجائش ہے، وسعت ہے، وقت ہے، تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کما سکے۔ اسی طرح سے جمعۃ المبارک کے دن جو آداب ہے ان میں سے خوشبو لگانا، عمدہ لباس پہننا، پیدل چل کر آنا، اور مسجد کے اندر جہاں پر جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جانا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیچھے والی صفوں کو پھلانگ کر آگے آتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ مومن کی عظمت کے خلاف ہے، جمعۃ المبارک کے تقدس کے خلاف ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ میں نے جمعۃ المبارک کے آداب آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔